बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो कुछ हमारी अदालतों में और अदालती निज़ाम में हो रहा है और जिस तरीके से जो गैर अखलाकी और बदतमीज़ी करने वाले और गलीज़ प्रोपेगेंडा करने वाले सहाफ़ी हैं उनको अदालतों की तरफ से बचाया जा रहा है, उस पर हुकूमत की तरफ से बड़ा सख्त मौक़िफ़ सामने आया है और कहा यह गया है कि जिस तरीके से इनको खुली छूट दी जा रही है ये मुआशरे में इतनी तबाही फैलाएंगे कि जिसको बाद में रोका नहीं जा सकता। हुकूमत की तरफ से आज क्या कहा गया है और मोहसिन बेग के मामले पर भी जो हुकूमत की तरफ से मौक़िफ़ सामने आया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ख़ातून MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ उन पर जो कीचड़ उछाला गया था उसके ऊपर भी अब बाज़ाब्ता ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है वो जारी कर दी गई है और मामला बड़ा गंभीर हो गया है और आज डायरेक्ट अदालतों के साथ आमने सामने हुकूमत इस वजह से आई है कि हुकूमत के पास कोई ऑप्शन बची नहीं है कि एक तरफ इतना ज़्यादा कीचड़ उछाला जा रहा है और फिर उन्हीं को अगर अदालतें बचाएंगी तो हुकूमत ने कहा फिर हमारे हाथ बांध दें, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। बड़ी अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ हम बात करेंगे जो सिटीज़न पोर्टल है उसकी कामयाबी, दिन ब दिन उसकी जो कामयाबी है वो हमें नज़र आती है और जो आज सिटीज़न पोर्टल की शिकायत पर कब्ज़ा माफिया से जो जायदाद एक बैरून मुल्क पाकिस्तानी की ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जायदाद को जो वागुज़ार करवाया गया उसकी तफसीलात में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ एक दिलचस्प जो सूरत हाल है। आप जानते हैं कि सिंध हकूक़ मार्च के नाम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च लेकर जा रही है कराची और शाह महमूद कुरैशी उसकी क़यादत कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी भी लोग हैं वहाँ पर जो, क्योंकि वो सिंध के लोग हैं सारे के सारे, वहाँ पर एक चीज़ है जिसका बहुत ज़्यादा वावेला किया जा रहा है और सहाफ़ी इस पर चीख रहे हैं, वो है वहाँ पर जो जेब काटने वाले हैं, जो चोरी करने वाले हैं, जेब कतरों से तंग आ गया है मीडिया और मीडिया आज बोल पड़ा है कि हम इस मार्च में आके हमारा तो कुछ नहीं बचा। सूरत हाल तब दिलचस्प हुई जब उसकी क़यादत करने वाले जो सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के या MNA हैं उनका भी कुछ नहीं बचा और उनकी भी जेबें जो हैं वो उस चुरा लिया गया है पैसा और जेब कतरों ने उनको भी नहीं छोड़ा। तो इस वजह से ये सूरत हाल दिलचस्प है कि ये क्योंकि ज़रदारी के धरती है और ज़रदारी के लोग हैं तो वो वहाँ कुछ भी हो सकता है। तो जो वहाँ हकूक़ की बात करेगा तो उनको अपनी जेबें और जो भी मेरे ख़्याल में ज़रदारी माफिया की तरफ जाएगा तो उसको अपनी जेबें और अपना जो पैसे हैं वो घर ही रख के जाए, क्योंकि वहाँ जो छोटे लेवल से लेकर अरबों रुपए की चोरी वहाँ मामूल की बातें हैं। तफसीलात के मुताबिक PTI सिंध हकूक़ मार्च में जेब कुतरे सरगर्म हैं और ये मीडिया के जो हमारे रिपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से ये दुख बयान किया गया जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मार्च में शरीक मुतअद्दिद रहनुमा और कारकुन तो लुटे ही, मीडिया से वाबस्ता लोग भी उन अफराद को भी नहीं बख्शा। मार्च का जो पहला दिन था अवामी नुमाइंदे, PTI सिक्योरिटी स्क्वाड और मीडिया नुमाइंदों की जेबों से सफाया किया गया। MPA राजा अज़हर की जेब से 35,000 रुपये निकाल लिए गए। सिक्योरिटी स्क्वाड के जो खालिद बलोच और रहमत के मोबाइल फ़ोन चोरी हो गए। मीडिया नुमाइंदों के मोबाइल फ़ोन भी चोरी हुए, उनकी जेबों से पैसे भी निकाले गए। कई अफराद के पर्स भी चोरी हुए। जेबें मारने के वाक़यात जो सक्कर में और शिकारपुर में ज़्यादा हुए। PTI रहनुमाओं ने हदायत जारी की हैं कि रश वाले मुकामात पर सब अपनी जेबों का ख्याल रखें। अब ये मामला इस वजह से भी दिलचस्प है कि ये इनको पहले पता होना चाहिए था कि ये ज़रदारी की धरती पे जा रहे हैं और ज़रदारी के इलाके में ये सक्खर, अब देखें जहाँ पे जो खुर्शीद शाह है उनके बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ पर जितने भी डाकू हैं उन सब को जो उनको हेड करने वाले ये लोग हैं। तो ये एक बहुत बड़ा माफिया है और इन माफिया से टकराने के लिए कुर्बानियाँ तो देनी पड़ेंगी। इस वजह से जो मीडिया के हमारे दोस्त हैं जो बड़ी तकलीफ़ में हैं, जिनके मोबाइल भी चोरी हुए हैं, जिनके पैसे भी निकाल लिए गए हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि आप सब्र करें, घबराना नहीं है। और आप अगर ज़रदारी माफिया के ख़िलाफ़ एक मार्च का हिस्सा बने हैं और आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो आपको इतनी कुर्बानी देना होगी। दूसरी तरफ जो मामला है वो सिटीज़न पोर्टल पर शिकायत का मामला है और उसमें जो कामयाबियां हैं, सिटीज़न पोर्टल के हवाले से बहुत सारे लोगों की तरफ से शिकायत भी आती है, लोग मायूस भी होते हैं। उसकी वजह यह है कि जब एक कोई अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाता है तो वो मुतलका महकमे के पास, और स्पेशली जो पुलिस से रिलेटेड काम है उसमें तो हर दूसरे बंदे को मायूसी होती है। वो पुलिस के पास जाता है, पुलिस वाले बग़ैर अगले को बुलाए
جو پارٹی ہے فریق کو بلائے وہ وہیں سے لکھ کے بھیج دیتے ہیں کہ یا وہ کہتے ہیں ریلیف گرانٹڈ، یا کہتے ہیں کہ وہ ہمارا متعلقہ نہیں ہے، اور وہ ایسے ہی بہانے بازی کرتے ہیں۔ لیکن بہت زیادہ لوگوں کو سٹیزن پورٹل سے بڑے ریلیف بھی ملے ہیں، اور اس میں ایک سب سے بڑا جو وزیر اعظم پاکستان سٹیزن پورٹل ہے اس کا جو مثال ہے وہ آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ وزیر اعظم پاکستان سٹیزن پورٹل میں سائل کی شکایت پر قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کر کے زمین اصل حقدار کو واپس دلوا دی گئی ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی سجاد احمد کی داد رسی کی گئی ہے۔ سائل نے خانپور میں زمین پر قبضے کے خلاف سٹیزن پورٹل پر شکایت درج کی تھی۔ سجاد احمد کے 15 سال سے پھنسے کیس کو 1 ماہ کے اندر حل کروایا گیا۔ ہری پور کی تحصیل خانپور میں قبضہ مافیا ان کی زمین پر قبضہ کیا رکھا تھا۔ سائل کا کہنا تھا کہ زمین 15 سال قبل ان کی والدہ نے خریدی تھی۔ سٹیزن پورٹل پر شکایت کے بعد قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کر کے زمین واپس دلا دی گئی۔ مسئلہ فوری حل ہونے پر سجاد احمد نے وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ ادا کیا۔ اب ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک کیس ہے سجاد احمد کا، وہ خوش قسمت ہیں، ان کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ میں ایسے 100 کیس آپ کو بتا سکتا ہوں جو ہم مختلف عدالتوں میں، لاہور میں بھی اور باہر بھی، جو اوورسیز پاکستانیوں کے ہیں جن کو میں دیکھ رہا ہوں، اور جو کیسز ہم نے عدالتوں میں فائل کیے ہیں ان کیسز کے حوالے سے جو ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی ہیں ان سے میں نے یہ بھی کہا کہ آپ سٹیزن پورٹل پہ بھی اس کا کمپلینٹ دائر کریں۔ جب وہ وہاں کمپلینٹ دائر کرتے ہیں تو ان کو اس وجہ سے رسپانس نہیں ملتا کہ وہ متعلقہ پولیس کے پاس چلا جاتا ہے، اور متعلقہ پولیس کے پاس جب جاتا ہے تو پھر وہاں سے ان کو مایوسی ہوتی ہے، ان کو ناکامی ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے 3 سے 4 لاکھ جو شکایات تھیں جن کو حل کرنے کا بول دیا تھا حکام نے، اس کو دوبارہ ری اوپن کرنے کا حکم جاری کیا تھا وزیر اعظم عمران خان نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ کام کرتے کوئی نہیں، اور ان لوگوں نے قسم اٹھائی ہے کہ انہوں نے کام کوئی نہیں کرنا اور اس کے بعد عوام کو ذلیل کرنا ہے۔ اور پھر اوورسیز جو عدالتیں ہیں اس سے مجھے اس وجہ سے بھی مایوسی ہو رہی ہے کہ وہ بھی اسی طرح جو دیوانی عدالتوں کی طرح 2 مہینوں کی تاریخیں دے رہے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے کو حکومت کو چیف جسٹس سپریم کورٹ کے پاس ساتھ بھی اور لاہور میں چیف جسٹس ہائی کورٹ کے ساتھ بیٹھ کر اس معاملے پر بات کرنی چاہیے کہ اگر اوورسیز پاکستانی کی عدالتوں میں بھی ایک چھوٹے سے معاملے کے لیے ایک نوٹس جاری کرنا ہے، ایک درخواست کے جواب پہ 6 مہینے لگ جانے ہیں، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے ان اوورسیز عدالتوں کا جب تک عوام کو انصاف نہ ملے۔ حکومت بنا دیتی ہے، حکومت آپ کو سارا کچھ دے دیتی ہے، اور پھر وہاں بیٹھے وہی سول ججز جو عام روٹین میں عدالتوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ وہی 2 ماہ کی ان کی عادت بنی ہوئی ہے، کام نہیں کرنا، چیمبرز میں بیٹھنا ہے، چائے پینی ہے سارا دن۔ اور جب کسی کا سائل کا کوئی معاملہ جاتا ہے اور اس پر 2 مہینوں کی تاریخ دیتے ہیں، میں جب اپنے کلائنٹس کو بتاتا ہوں کہ ہاں اس تاریخ پر مسئلہ حل نہیں ہوا اور اتنے دنوں کی تاریخ مل گئی ہے، تو اس پر کیونکہ اب میرے جیسا جب ہم نے جانا ہے تو ہمیں ریلیف ملے نہ ملے، نہ ہم بدتمیزی کرنے والے لوگ ہیں، نہ ہم کوئی دھونس کرنے والے ہیں، نہ ہم کو رشوت دینے والے ہیں، جاتے ہیں اور جینٹل مین جو پریکٹس ہے وہ کرتے ہیں، لیکن اس کی ہمارے ہاں قدر ہی کوئی نہیں ہے۔ جو پڑھ کے جائے، جو قانون کے حوالے دے، جو جا کے ان کے سامنے سائٹیشنز رکھے، اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہاں وہی چلتا ہے، یا کوئی ڈنڈے سے چلا لے اور جا کے ہم نے دیکھا ہے وکلا صاحبان جاتے ہیں اور وہ ایسی لینگویج استعمال کرتے ہیں، ایسی بات کرتے ہیں، اور پھر بعد میں بدقسمتی ہے کہ ریلیف بھی انہی لوگوں کو ملتے ہیں، اور یہ ایک انتہائی تکلیف دہ معاملہ ہے۔ بہرحال جو اب فواد چودھری کی طرف سے جو وزیر اطلاعات ہیں، اور وزیر اطلاعات فواد چودھری نے آج ایک دکھ بیان کیا ہے، پہلے وہ میں آپ کو دکھ پڑھ کے سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کنول شوذب ایم این اے کے خلاف گھٹیا اخلاق سے گری ہوئی مہم کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آخر ہم قوانین نافذ کیوں نہیں کر سکتے؟ عدالتیں بازاری لوگوں کو عوامی نمائندوں کی عزت سے کھیلنے کا لائسنس نہ دیں۔ جب آپ پر بات آتی ہے تو حد کے عزت کا قانون حرکت میں آ جاتا ہے، دوسروں کی عزت کا تحفظ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب بات اس کے علاوہ کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی۔ میں دوبارہ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، یہ فواد چودھری کی طرف سے ہے، اور چاہے تو ان پہ توہین عدالت لگ جائے۔ انہوں نے کہا کہ عدالتیں بازاری لوگوں کو
ایم این اے ہیں کنول شوزب، انہوں نے رونا چیف جسٹس صاحب کے سامنے رویا ہے کہ حضور مجھے بتا دیں میری ذات کے اوپر یہ کیچڑ اچھالا گیا ہے کہ مجھے ایم این اے اس لیے بنایا گیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ میرا کوئی تعلق تھا، یا یہ کہنا کہ عمران خان کے ہاں تو کرائٹیریا کچھ اور ہے اور وہ ایسے ہی لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں یا ایسے ہی اسپیشل جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں اس پر وہ لے کر آتے ہیں۔ تو وہ رونے لگے، اس نے کہا میں کہاں جاؤں انصاف لینے کے لیے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ حد کے عزت کا دعویٰ فائل کرے گی تو جو اتنی انسلٹ پہلے نہیں ہوئی جو عدالتوں میں اس کی ہو جائے گی، تو اس نے کہا کہ میں کہاں جاؤں، اور اس پر پھر فواد چودھری کی طرف سے یہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ عدالتیں بازاری لوگوں کو عوامی نمائندوں کی عزت اچھالنے کا لائسنس نہ دیں، جب آپ پر بات آتی ہے میں نے بھی کہا تھا کہ توہین عدالت کا بھی قانون پھر ختم کریں، پھر کہیں کہ آرٹیکل 204 کو بھی ختم کیا جائے جو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے، اور پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس ہے اس کو بھی ختم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ پر بات آتی ہے تو حد کی عزت کا قانون حرکت میں آ جاتا ہے، دوسروں کی عزت کا تحفظ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ محسن بیگ نے جو کچھ کیا اور گرفتاری کے وقت جو اس نے فائرنگ کی، دنیا کا کوئی اور ملک ہوتا جس کی مثالیں ہماری عدالتیں دیتی ہیں تو وہاں ایسے شخص کو آگے سے گولی مار دی جاتی ہے، جو اتھارٹیز پر، جو اہلکاروں پر گولیاں چلائے اس کو رسپانس میں کیا جواب دیا جاتا ہے، امریکہ اور برطانیہ میں کیا ہوتا ہے، اور اگر محسن بیگ نے امریکہ برطانیہ میں ایسا کیا ہوتا تو ان کے ساتھ کیا ہوتا۔ اس سے بڑھ کے اور دل کی جو تکلیف ہے وہ کیسے بیان کی جا سکتی ہے۔ معاملات بڑے گمبھیر ہیں اور یہ چیزیں، اور اس میں ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ وزارت قانون اور اٹارنی جنرل آفس میں بھی اختلافات سامنے آ گئے ہیں، اور اٹارنی جنرل صاحب ان معاملات میں حکومت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں اب تل گئی ہیں انصاف دینے کے لیے، اس وجہ سے عدالتوں کے ساتھ لڑائی بہتر نہیں ہے اور معاملے کو بہتر طریقے سے چلایا جائے، جبکہ وزارت قانون اس معاملے پر معافی دینے کو تیار نہیں ہے، اور یہ معاملہ کافی بگڑا ہوا ہے ان دو جو دفاتر ہیں ان کے درمیان۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔